ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا۔ اور تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور میرے گفتگو کا سرنامہ اور عنوان ہے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ اور ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو۔ جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا، فخر آقا میں رضا۔ اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، شیخ الشیوخ، قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی محی الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے مغرب سے اب تک ہمارے علماء، خطبہ، زعماء، مفکرین اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کا وقت ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اہل سنت و جماعت کے نزدیک پوری دنیا کے اندر اتنی مشہور و معروف ہے کہ ان کی ذات پر جتنا بیان کیا جائے تھوڑا اور کم ہے، عنوانات بے شمار ہے۔ لیکن آج سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام اہل سنت کا وہ شعر کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے ایک حادثے کے موقع پر اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا تو آپ کے حرم میں کوئی گندگی کرے یہ اللہ کو کیسے گوارا ہوگا۔ ایک مخصوص موقع تھا، اس کی طرف ابھی جانے کا ٹائم نہیں، لیکن صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا سایہ، حضور کا جسم بے سایہ تھا۔ لیکن میرے امام اہل سنت نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سایہ بیان فرمایا۔
یہ امام اہل سنت کی خوبی ہے کہ ایک طرف وہ رسول اللہ کے جسم بے سایہ پر مکمل کتاب بھی لکھتے ہیں اور پھر رسول اللہ کا سایہ بھی ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سایہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک انسان زمین کے اوپر ہے تب تک انسان کا سایہ ہوتا ہے، اور انسان اگر زمین کے اندر چلا جائے تو پھر اس کا سایہ، جب وہ زمین کے اندر ہی چلا گیا تو سایہ کیسے ہوگا؟ لیکن یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب تک زمین پر تھے ان کا سایہ نہیں دیکھا گیا، جب مزار انور میں چلے گئے اور تقریباً 4.25 صدیاں بیت گئی کم و بیش، اس وقت اللہ نے رسول اللہ کے جسم بے سایہ کا سائے کی شکل میں شیخ عبدالقادر جیلانی کو جلوہ گر فرمایا۔ اور کتنی مشابہت ہے، اس لیے کہ جسم کی طرح سایہ نہیں ہوتا لیکن سایہ جسم سے جدا بھی نہیں ہوتا، اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ جسم جس قدر قداور ہوگا سایہ بھی ویسے ہی قداور ہوگا، اگرچہ سایہ سایہ ہوتا ہے، سایہ جسم کے برابر نہیں ہوتا۔ یہی شان غوث آدم کی ہے کہ سرکار غوث پاک سایہ مصطفیٰ بن کر 5ویں صدی میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور شان یہ ہے کہ جو چیزیں بطور معجزہ ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھتے ہیں، حضور کے صدقے میں وہ چیزیں آپ کو بطور کرامت سرکار غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اس لیے کہ امت کی ولی کی کرامت نبی کا دراصل معجزے کی برکتیں ہوتی ہے، اس معجزے کا تصدق ہوتا ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت میں قلت ہے، بہت لمبی تمہید کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور سایہ رسول شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے۔ آدم نے کہا وہ آنے والے ہیں، شیش نے کہا وہ آنے والے ہیں، نوح نے کہا وہ آنے والے ہیں، داؤد نے کہا وہ آنے والے ہیں، ایوب نے کہا وہ آنے والے ہیں، ذوالکفل نے کہا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ نے کہا آنے والے ہیں، عیسیٰ نے کہا آنے والے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کا ڈنکا بجاتا رہا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اور حضور کے سایہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث پاک کے آنے سے پہلے جتنے پہلے کے اولیاء تھے وہ سب غوث اعظم کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے اور کہتے رہے کہ ایسا ولی آئے گا جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار اولیاء ہیں، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشابہت دیکھیں کس طرح شان ہے غوث پاک کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن جو ہم انبیاء کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل نبی ہوئے علیہ السلام، لیکن بعد میں اولاد اسماعیل میں آپ چھان کر کے دیکھیں ہمیں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل خاموش ہے، وہاں پر نبوت کے چرچے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتے۔ خاموشی 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 خاموشی، اور پھر وہ نسل مکمل خاموش ہے۔ اور بیٹے اسحاق ہے، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، ان کے بیٹوں میں نبوت چلتی 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 حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے۔ اسی لیے ان تمام انبیاء کرام کو حضرت یعقوب کی نسبت سے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ادھر نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، ادھر بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو یوں لگا
کہ نسل اسماعیل ختم ہو گئی، نسل اسماعیل مٹ گئی، کیونکہ کوئی چرچے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر پھر عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے اور وہاں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا، اللہ اکبر، مگر پھر اولاد اسماعیل میں ایک ایسا نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور ایک ایسا آ گیا کہ وہ سارے چرچوں پر ان کا چرچا بھاری ہو گیا۔ میرے امام کہتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک آ کر اولاد اسماعیل کی لاج رکھ لی، ایک ایسا آیا کہ ادھر سب کی عظمتیں ایک طرف اور ادھر ایک کی عظمت ایک طرف، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور کے بھی دو بیٹے، ابناء کے تحت حضور کے بھی دو بیٹے، امام حسن اور امام حسین، حضرت قاسم ابراہیم بھی بیٹے ہیں، لیکن ابناء کے تحت عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کہا ابناء و ابناءکم، آپ سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں، محرم شریف میں بار بار ذکر سنتے ہیں، اور پھر امامت بڑے بیٹے امام حسن امام ہوئے، لیکن بعد میں بحیثیت امام منصب غوثیت کے اعتبار سے بظاہر امام حسن کے بعد پھر کوئی امام نظر نہیں آتا، حالانکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں صرف نبی کے گھر میں 12 امام نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں نبی کے گھر کا بچہ امام ہے۔ میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ لیکن اصطلاح کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، بات کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے، امام حسن کے بعد حضرت حسن مصنع، عبداللہ المحض، یہ سب لوگ بڑے بزرگ رہے، لیکن امامت اور غوثیت کے اعتبار سے ان کا نام سامنے نہیں آتا۔ لیکن دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں، امام حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام، امامت اور غوثیت چھوٹے شہزادے کی نسل میں چلتی رہی۔ جیسے ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی، ویسے یہاں نسل حسن خاموش رہی، اور ادھر حسین پاک کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں غوثیت کے ڈنکے بجتے رہے۔ غوث علی مرتضیٰ کے بعد غوث کے منصب پر امام حسن فائز ہوئے، ان کے بعد غوث کے منصب پر امام حسین، ان کے بعد میں نے جن اماموں کے نام لیا وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوث ہوئے، مقام غوثیت پر فائز ہوئے، لیکن امام حسن عسکری تک سب امام حسین کی اولاد میں ہوئے۔ لوگوں کو یوں لگا نسل حسن کہاں ہے، لیکن 5ویں صدی میں اسی سیرت کا پہلو ظاہر ہوا، وہاں ایک آیا اور سب کے ڈنکوں پر بھاری ہو گیا، یہاں ایک حسن کی نسل میں پیدا ہوا اور پھر غوثیت کے اس مقام پر فائز ہوئے۔ فرماتے ہیں سب کے سورج نکل کر کے ڈوب گئے، عبدالقادر کا سورج قیامت تک چمکتا رہے۔ حالانکہ ان سارے اماموں پر ہم غوث اعظم کو فضیلت نہیں دے رہے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار مت ہونا، میں یہاں پر مشابہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے غوثیت میں آپ کی۔ پھر دیکھیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے، ردائے نبوت قیامت تک ہے۔ کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 900 سال، سب کی نبوت کا دور ایک محدود
محدود رہا. انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا. لیکن جب حضور آ گئے اب کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا. اب قیامت تک حضور کی ندائے نبوت رہے گی. تو سایہ مصطفیٰ غوث پاک کو یہ شان ملی جب امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوثیت شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا ہوا. اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک اب یہ منصب کسی کے پاس نہیں جائے گا. قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب سرکار غوث پاک کے پاس رہے گا. اس لیے میرے امام کہتے ہیں وہ نافذ ہے تیرا، خامہ میرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاخہ تیرا. آپ کی ردائے ولایت اور غوثیت کتنی عظیم ہے. چوتھی چیز، کوئی نبی 10 معجزے، 10 بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 9 معجزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد قرآن 9 بیان کرتا ہے. 9، کسی کو 8، کسی کو 4. اللہ اکبر. سب الگ الگ معجزات لے کر آئے، لیکن ایک ان کی معجزات کی حد تھی. حد ان کے معجزات گنے جا سکتے تھے، چنے جا سکتے تھے، بیان کیے جا سکتے تھے. مگر جب خاتم النبیین تشریف لائے، جب خاتم النبیین تشریف لائے تو حضور چند معجزات لے کر نہیں آئے. ہر نبی شان والا ہے، مگر حضور معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر تشریف لائے. اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم کرے تو معجزہ، تکلم نما ہو تو معجزہ، چلے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ. حد تو یہ ہے، حضور کی شان یہ ہے. لوگ سو جاتے ہیں تو نیند میں لوگوں کے بال بکھر جاتے ہیں، مگر سیرت نگار لکھتے ہیں حضور اس شان سے سویا کرتے تھے کہ نیند میں بھی حضور کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو شان یہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور سج سنور کر کے اٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی نیند میں؟ تو میرے امام اس کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں، بڑی شان سے کہتے ہیں، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسو، اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو. حضور علیہ السلام لمحہ لمحہ معجزے کا ظہور ہو رہا ہے. اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم، ولیوں میں کسی نے 2 کرامتیں، 4، پوری زندگی کسی سے کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوا. لیکن غوث پاک کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا شخص لکھتا ہے. ابن تیمیہ کون ہے؟ آپ اپنے اماموں سے، علماء سے جا کر پوچھیں. اہل بدعت کا سرغنہ یہ شخص تھا، اپنے وقت کا بڑا عالم. لیکن اس نے بھی لکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہے. اور بزرگوں نے لکھا کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قطرہ در قطرہ بارش برستی ہے. ہم جب غوث پاک کو دیکھتے تھے تو سرکار غوث پاک سے جیسے بارش آسمان سے برستی ہے، ویسے غوث اعظم سے بارش کی طرح کرامتوں کا صدور ہوا کرتا تھا، کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا. سب سے زیادہ کسی کی سیرت میں نبیوں میں لکھا گیا ہے تو رسول اللہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے. کتابیں ولیوں میں سب سے زیادہ کسی کی زندگی پر ہے تو سرکار غوث اعظم کی زندگی پر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سرکار ابرقرار مصطفیٰ جان رحمت عالمی انقلاب کے دائی بن کر تشریف لائے. توجہ کرنا، عالمی انقلاب کے دائی بن کر تشریف لائے. سرکار غوث اعظم نے اپنے دور میں ایک عالمی انقلاب برپا فرمایا. صرف میں اشارے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ 10:15 تک محفل مکمل ہونی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انقلاب ختم نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اثرات اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں
رہیں گے، لیکن اللہ اللہ سرکار غوث پاک بھی ایک عالمی انقلاب کے دائی بن کر کے تشریف لائے، اور آپ نے عالمی سطح پہ انقلاب برپا فرمایا۔ پھر سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی امت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے، اور سارے ولیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مریدین ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے مریدین ہے۔ کوئی سلسلہ عرب میں ہے، عجم میں نہیں، عجم میں ہے، عرب میں نہیں، شام میں ہے، یمن میں نہیں، یمن میں ہے، شام میں نہیں۔ ایک سلسلہ قادریہ ایسا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب سے لے کے جنوب تک اگر کسی سلسلے کے ڈنکے بج رہے ہیں تو وہ غوث اعظم کا سلسلہ قادریہ ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہر نبی پر فیضان ہے مصطفیٰ جان رحمت، اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم ہر ولی کے سلسلے میں برکت اگر کسی کی ہے تو غوث اعظم کی۔ میرے امام کہتے ہیں چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سلاسل کیا ہے، رفائی کیا ہے؟ کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر۔ ہر نبی پر فیضان نبوت اگر کسی کا برس رہا ہے تو محمد الرسول اللہ، اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ ہر سلسلے میں کسی کا فیض ہے تو سرکار قادریت کا قادری ہونے کی وجہ سے تعصب نہیں کر رہے، حقیقت ہے مزرعے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔